بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ یوں تو عالم اسلام میں بڑی بڑی شخصیات جلوہ فرما ہوئیں جنہوں نے اپنی کوششوں سے، کاوشوں سے، علمی صلاحیت، قابلیت، اہلیت اور لیاقت سے دنیا کو خیر کا پیغام دیا، امن کا پیغام دیا، اصلاح معاشرہ کے لیے اپنی زندگی میں نمایاں کردار ادا کیے۔ لیکن ان تمام شخصیات میں حضرت امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ذات والا صفات انتہائی ممتاز اور نمایاں اور جداگانہ ہے۔ آپ علیہ الرحمہ بے انتہا ذہین، فطین، صاحب ذکاوت، صاحب ذہانت اور صاحب فراست عالم دین تھے۔ کوفہ میں ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوئی۔ ایک شخص حج کے لیے روانہ ہونے لگا اور اس نے اپنی امانتیں ایک دوسرے شخص کے پاس رکھوائیں کہ میں حج کر کے جب واپس آؤں گا تو اپنی امانتیں آپ سے لے لوں گا۔ جب وہ بندہ حج کر کے واپس لوٹا اور اس شخص مذکور سے اپنی امانتوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو وہ بندہ امانت دینے سے مکر گیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس تو آپ کی کوئی امانت تھی ہی نہیں۔ اب یہ پریشانی کھڑی ہو گئی تو اس نے سوچ و بچار کی کہ کون میرا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے اور میری اس مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور آ کر آپ کو سارا ماجرا سنایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا کہ آپ ابھی چلے جائیں اور اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ نے اس بندے کو بلوایا جس نے امانتیں اپنے پاس رکھی تھیں اور دینے سے انکاری تھا، اور آپ نے اس کو بلا کے جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے بڑی مدبرانہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے اس سے فرمایا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے جو مشورہ کر رہے تھے کہ قاضی کے عہدے کے لیے کون شخص اہلیت رکھتا ہے اور کسے قاضی کے عہدے پہ فائز کیا جائے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا نام قاضی کے عہدے کے لیے پیش کر دوں۔ تو وہ شخص اس عہدے کے حصول کے لیے حریص تھا، اس نے فوراً حامی بھر لی اور کہا کہ آپ میرا نام پیش کر دیں۔ وہ چلا گیا۔ امام صاحب نے اس بندے کو بلایا جس نے اس کے پاس امانتیں رکھوائی تھیں، فرمایا کہ ابھی جاؤ اور اس سے جا کے اپنی امانتوں کا مطالبہ کرو، وہ تمہاری امانتیں ضرور واپس کر دے گا۔ تو یہ بندہ اس کے پاس گیا اور اس سے مطالبہ کیا تو اس نے یہ سوچا کہ مجھے ایک بہت بڑا عہدہ ملنے والا ہے قضاء کا، اور میں اپنے وقت کا قاضی مقرر ہونے والا ہوں، اگر میں نے اس کو امانتیں نہ دیں تو یہ شور شرابہ کرے گا اور پورے علاقے میں میری بدنامی ہو جائے گی اور میں اس عہدے سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو اس نے فی الفور اس کی تمام امانتیں اس کے سپرد کر دیں۔ وہ چلا گیا اور جا کے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں یہ بندہ بھی امام صاحب کی خدمت میں پیش ہوا اور کہا کہ اس عہدے کا کیا بنا، تو آپ علیہ الرحمہ نے انتہائی فراست سے اس کو جواب دیا کہ یہ عہدہ آپ کے لائق نہیں ہے، اس سے کوئی بڑا عہدہ آئے گا تو میں آپ کا نام زیر غور رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ کے نیک بندے اپنی فہم و فراست کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی فکر و تدبر کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح اللہ کی مخلوق کے لیے نفع رسانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر انوار پہ، قبر منور پہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے،
اور ہم سب کو ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔